قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے ساتھی کے لیے یعنی پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ کتاب آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ابو عبداللہ اور لایا ہوں آپ کے لیے قرآن کا راستہ کا چیپٹر نمبر 4، تلاوت کے آداب۔ قرآن کے ساتھ طویل رفاقت آپ کی محبوب ترین آرزوؤں اور مشاغل میں سے ایک ہونا چاہیے۔ اس کی تلاوت جتنی کثرت سے اور جتنی زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں کریں۔ جتنا زیادہ وقت آپ کو مل سکے خصوصاً رات کے اوقات قرآن کے ساتھ بسر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقاء کی روحانی تربیت اسی طرح اللہ کی راہ میں کی گئی تاکہ قرآن جو بھاری بوجھ اور ذمہ داری ان پر ڈال رہا ہے اس کے لیے وہ تیار ہو سکیں۔ کتنی مرتبہ پڑھیں، آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے کسی دن کو مکمل نہ سمجھیے جب تک کہ اس کا کچھ حصہ آپ نے قرآن کے ساتھ صرف نہ کر لیا ہو۔ کبھی کبھار طویل حصے پڑھنے کے مقابلے میں یہ بہتر ہے کہ پابندی سے روزانہ مختصر حصہ ہی پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ کام پسند ہے جو باقاعدگی سے کیے جائیں، خواہ تھوڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر خبردار کیا کہ قرآن باقاعدگی سے پڑھنا چاہیے، ورنہ جو کچھ حاصل کیا ہے وہ آسانی سے ضائع ہو جائے گا۔ قرآن کے ساتھی کی مثال اس سے بندھے اونٹ کی سی ہے۔ انسان کے پاس وہ اس وقت تک ہے جب تک وہ اس کی نگہداشت کرتا ہے، اور اگر کھلا چھوڑ دے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ بخاری مسلم۔ کتنا پڑھا جائے اس کا کوئی متعین جواب نہیں، یہ ہر فرد کے لیے مختلف ہوگا، مختلف حالات میں مختلف ہوگا۔ رہنما اصول وہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے تمام بشری عذرات کو سامنے رکھ کر خود بیان کیا ہے۔ پڑھو جو کچھ تم آسانی سے پڑھ سکو۔ المزمل، آیت نمبر 20۔ اس حوالے سے صحابہ و تابعین کے عمل میں خاصا فرق تھا۔ کچھ لوگ پورا قرآن 2 ماہ میں ختم کر لیا کرتے تھے، کچھ 1 مہینے میں، کچھ 10 دن میں، کچھ 1 ہفتے میں، کچھ 1 دن میں۔ آپ درجہ ذیل احادیث کو معیار کے طور پر استعمال کیجیے۔ جو 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے وہ اسے سمجھتا نہیں۔ ابو داؤد، ترمذی۔ ایک دفعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 1 ماہ میں قرآن ختم کرنے کے لیے فرمایا، کم وقت میں ختم کرنے پر اصرار کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 دن میں پڑھو اور اس سے کم نہ کرو۔ قرآن کی 7 منزلوں میں سے 30 پاروں میں تقسیم سے بھی کچھ اشارہ ملتا ہے کہ کیا مناسب ہے۔ اس سلسلہ میں امام نووی رحمہ اللہ کی ہدایت بہت مناسب ہے۔ وہ شخص جو غور و خوض سے گہرے معانی تک پہنچ سکتا ہے اسے کم پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جن کو تعلیم و تدریس، معاملات حکومت یا اسلام کی تفویض کردہ اہم فرائض انجام دینے ہیں وہ بھی کم پڑھ سکتے ہیں۔ کتاب الاذکار۔ مطالعے کی مقدار کا بڑی حد تک انحصار مطالعے کے مقصد پر ہوگا۔ اگر آپ قرآن کے ساتھ وقت صرف کرنا چاہتے ہیں یا صرف ایک طائرانہ نظر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ تیز رفتاری سے پڑھ سکتے ہیں
اور اس لیے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ غور و فکر اور تدبر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سست رفتاری سے پڑھنا ہوگا، اس لیے کم پڑھیں گے۔ امام غزالی رحمہ اللہ جب کسی کا یہ قول نقل کرتے ہیں تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے، میں بعض اوقات ہر جمعے کو، بعض اوقات ہر ہفتے، بعض اوقات ہر سال مکمل قرآن پڑھتا ہوں، لیکن دوسری طرف گزشتہ برس سے ایک خاص اندازے سے مطالعہ کر رہا ہوں لیکن ابھی تک مکمل نہیں کر سکا۔ احیاء العلوم۔ ہمارے موجودہ حالات میں میرا خیال ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ ہر 8 ماہ میں ایک دفعہ قرآن ختم کرنے کا ہدف ضرور پورا کر سکتے ہیں۔ اس میں روزانہ 5 سے 15 منٹ سے زیادہ صرف نہیں ہوں گے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ معنی براہ راست سمجھ رہے ہیں یا ترجمے کی مدد لے رہے ہیں، مگر زندگی میں کبھی کبھار 7 دن میں ایک مکمل تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا ایک ماہ میں، خصوصاً ماہ رمضان میں کچھ وقت آہستہ آہستہ پڑھنے کے لیے مختص کرنا چاہیے تاکہ غور و فکر اور تدبر ہو سکے۔ ضروری نہیں کہ ایسا روزانہ ہو۔ کب پڑھا جائے؟ دن اور رات کا کوئی بھی حصہ تلاوت قرآن پاک کے لیے نامناسب نہیں۔ نہ بیٹھنے کا کوئی ایسا انداز ہے جس میں آپ تلاوت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کیا کرو۔ الدہر 25۔ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آل عمران 191۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ یقیناً تلاوت قرآن ہے۔ امام نبوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین دن اور رات کے ہر حصے میں قرآن پڑھا کرتے تھے، خواہ وہ ایک جگہ مقیم ہوں یا سفر کر رہے ہوں۔ تاہم کچھ اوقات زیادہ پسندیدہ ہیں اس لیے کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تجویز کیا ہے۔ یہ لمحات زیادہ اجر کا باعث اور زیادہ مفید ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جسمانی حالتوں کی سفارش کی گئی ہے۔ تلاوت کے لیے بہترین وقت رات کا ہے اور بہترین جسمانی حالت نماز میں قیام کی ہے۔ یہ بات ابتدائی صورتوں میں سے ہے، المزمل کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے مقامات پر بھی یہی بتایا گیا ہے۔ آل عمران 113، بنی اسرائیل 79، الزمر 9۔ یہ کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ قرآن کے کچھ حصے حفظ کرنے اور رات کے دوران کچھ دیر کے لیے جاگ کر انہیں دہرائیں۔ آپ سب کے لیے ہمیشہ ایسا کرنا کئی وجوہ سے ممکن نہ ہوگا۔ قرآن ان مجبوریوں کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے آپ کو اجازت دیتا ہے جتنا تم آسانی سے تلاوت کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہوا جتنا حصہ چاہیں، جس وقت چاہیں، جس طرح چاہیں، لیٹ کر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ رات کو نماز کے دوران قرآن کی تلاوت کی بے انتہا فوائد ہیں اور اس کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ وقت کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، چند منٹ سے ہی آپ کو ضرور مختص کرنا چاہیے تاکہ طے شدہ وقفوں کے ساتھ باقاعدگی سے تلاوت کریں۔ وقفے کتنے ہی طویل کیوں نہ ہوں، مثلاً ہفتہ وار، ماہانہ، مثالی صورت سے ممکنہ حد تک قریب رہنے کے لیے یہ اچھا ہوگا کہ آپ فجر اور عشاء کی نماز سے پہلے یا بعد، یا صبح طلوع آفتاب کے وقت، یا رات بستر پر جانے سے پہلے تلاوت کریں۔ قرآن نے صبح سویرے کی تلاوت کے لیے خاص طور پر کہا ہے، بنی اسرائیل 78۔ تکیے سے ٹیک لگا کر بستر یا صوفے پر لیٹ کر قرآن پڑھنا پسند نہیں مگر منع بھی نہیں۔ کسی خاص وجہ کے بغیر آپ ہرگز ایسا نہ کریں، نہ اسے اپنی عادت بنائیں۔ تاہم اگر کوئی شخص اس لیے قرآن پڑھنے سے بالکل ہی محروم رہے کہ وہ ایک خاص طرح بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یقیناً وہ ایک بہت قیمتی شے کا نقصان کر رہا ہے۔ صحت کے ساتھ تلاوت۔ آپ کو قرآن کو صحیح پڑھنا چاہیے۔
تجوید کا فن نہ بھی سیکھ سکیں تب بھی اعراب اور حروف کی ادائیگی صحت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عربی ایسی زبان ہے کہ پڑھتے ہوئے اعراب کی معمولی غلطی سے بعض اوقات معنی میں بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے، بعض اوقات معنی بالکل مسخ ہو جاتے ہیں اور ایسا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے جو کفر کے مصداق ہوتا ہے۔ ایک ماہ تک 1 گھنٹہ روز کا مسلسل مطالعہ کسی پڑھے لکھے شخص کو اس کے لیے کم سے کم ضروری ابتدائی مہارت حاصل کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ کوئی شخص بھی صحت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی پرخلوص کوشش سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب آپ سیکھ رہے ہوں تو یہ بات کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے تلاوت ترک کرنے کی وجہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک غیر عرب صحت سے پڑھنے کے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیکھنے کا موقع نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مشکلات کا احساس تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، میں ان پڑھ لوگوں میں بھیجا گیا ہوں، ان میں بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ ترمذی۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطمینان دلانے والے یہ الفاظ آپ یاد ضرور رکھیں، لیکن کسی بھی طرح انہیں سیکھنے کی کوشش کو ترک کرنے یا کم کرنے کا بہانہ نہ بنائیں۔ جو شخص قرآن پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے وہ ان معزز و مکرم فرشتوں کے ساتھ ہے جو وحی الہی لے کر اترتے ہیں۔ جو پڑھنے میں غلطی کرتا ہے اور درست پڑھنے میں دقت محسوس کرتا ہے، اس سے دوہرا اجر ہوگا، پڑھنے کا اور کوشش کرنے کا۔ متفق علیہ۔ حسن قرات۔ قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھنے کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ قرات کا فن سیکھا جائے تاکہ اسے حسن کے ساتھ پڑھا جائے، خوشگوار مترنم انداز اور میٹھی آواز میں۔ متعدد احادیث اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ ابو داؤد۔ اللہ تعالیٰ کسی بات کو اتنی اچھی طرح نہیں سنتا جتنی کسی نبی کی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے کو۔ متفق علیہ۔ جو قرآن مترنم آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، بخاری۔ مگر یاد رکھیے کہ اصل حسن وہ ہے جو دل میں خشیت الہی سے آواز میں آتا ہے۔ اس شخص کی تلاوت و آواز سب سے زیادہ خوبصورت ہے کہ جب آپ اسے تلاوت کرتے ہوئے سنیں تو خیال کریں کہ اسے اللہ کا خوف ہے۔ توجہ سے سننا۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے متوجہ ہو جائیں اور خاموش ہو کر سنیں۔ قرآن نے خود اس کا حکم دیا ہے، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ الاعراف 2:04۔ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ کو خاموش ہونا چاہیے، لیکن عربی کا لفظ سمیع صرف سننے کے مشینی فعل کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ توجہ اور قبول کرنے کی ایک خاص کیفیت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو اس ہدایت کے خلاف ہو نہ کیا جائے۔ جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو کوئی اور بات کرنا، دوسرے کام کرتے ہوئے قرآن کے کیسٹ بطور پس منظر موسیقی کے چلانا، سرگوشیاں کرنا جبکہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، تقاریب کا آغاز کو تلاوت قرآن پاک سے کرنا جبکہ کوئی اس طرف متوجہ نہ ہو اور سن نہ رہا ہو۔ بعض فقہا تو اس وقت نماز پڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں جب آپ کے نزدیک ہی قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کی جا رہی ہو۔ اس قاعدے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہو وہ اپنی آواز کم کرے یا خاموشی سے پڑھے۔ اگر اس کی آواز بلند اس کے آس پاس افراد پر ایسے تقاضے عائد کرے
جنہیں پورا کرنا ان کے لیے مشکل یا ناممکن ہو۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بھی ایک پہلو ہے۔ مزید یہ کہ اگر لوگوں کو خواہش نہ ہو تو انہیں قرآن سننے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ان لوگوں سے جو قرآن نصیحت کے ساتھ اور حسن قرات کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، خاص طور پر فرمائش کر کے قرآن تلاوت کروانا اور سننا بڑی اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمائش کر کے قرآن سنتے تھے۔ آپ کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ جو قرآن کی ایک آیت بھی سنتا ہے اسے دوہرا اجر دیا جائے گا، اور جو تلاوت کرتا ہے یہ قیامت کے روز اس کے لیے نور ہوگا۔ احمد۔ ختم قرآن۔ جب کبھی آپ مکمل قرآن کی تلاوت ختم کریں، اور یہ کتنا ہی بار بار کیوں نہ ہو، خوشی منانے اور نماز پڑھنے کا ہے۔ امام نبوی رحم اللہ اس بارے میں کچھ آداب بیان کرتے ہیں جن کی بنیاد وہ معمولات ہیں جو صحابہ و تابعین اختیار کرتے تھے۔ یہ لازمی نہیں ہیں لیکن مطلوب ہیں، انہیں جتنی کثرت سے آپ اختیار کر سکتے ہوں اختیار کریں۔ اول، بہتر ہے کہ جمعے کی رات کو تلاوت کا آغاز کیا جائے اور جمعرات کی رات کو ختم کیا جائے۔ کچھ لوگ پیر کی صبح آغاز کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، بعض دوسرے اوقات کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی وقت ایسا نہیں جو برکت سے خالی ہو اور قیامت کے روز گواہی نہ دے۔ دوم، آخری حصہ نماز کے اندر پڑھیے، خصوصاً اگر ختم تنہائی میں کر رہے ہیں۔ سوم، ختم کے وقت دوسرے لوگوں کو جمع کریں اور ساتھ ملا کر عاجزی سے دعائیں کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کا معمول تھا کہ جب قرآن ختم کرتے تو اپنے اہل خانہ کو جمع کرتے اور دعائیں کرتے۔ ابو داؤد۔ حاکم ابن عتیبہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مجھے مجاہد اور عبادہ ابن ابی لبابہ نے بلایا اور مجھ سے کہا، ہم نے تمہیں اس لیے دعوت دی ہے کہ ہم قرآن ختم کرنے والے ہیں اور ختم کے وقت کی گئی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں انہوں نے کہا، قرآن ختم ہونے کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ چہارم، جس دن آپ قرآن ختم کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں روزہ رکھیں۔ پنجم، آخری سورہ پڑھتے ہی دوسری تلاوت قرآن کا آغاز کر دیں، یعنی سورہ الناس کے بعد الفاتحہ اور البقرہ کی ابتدائی آیات۔ ایک مفہوم میں اس سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کی اس حدیث کی تعمیل ہو جائے گی کہ افضل عمل یہ ہے کہ قیام کیا جائے اور رخصت ہوا جائے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا، قرآن ختم کرنا اور پھر شروع کرنا۔ ششم، ختم قرآن کے وقت دعائیں کریں اور عاجزی سے روئیں اور گڑ گڑائیں۔ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ بات بہت زور دے کر بتائی گئی ہے۔ جب کوئی قرآن کی تلاوت کر کے دعا کرتا ہے تو 40,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ دعائیں کیجیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، امیدوں کے ساتھ، نرمی اور اصرار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے لیے دعا کیجیے، ہر ضرورت کے لیے اور ہر ایک کے لیے، خصوصاً امت کے اجتماعی مسائل کے لیے، اس کی عزت و وقار کے لیے، اس کے حکمرانوں کی بہتری کے لیے، دشمنوں سے اس کی حفاظت کے لیے، صلاح و تقوی کے امور یا باہمی تعاون اور اتحاد کے لیے، راہ حق پر ان کی استقامت کے لیے۔ حفظ قرآن، قرآن کا جتنا حصہ حفظ کر سکتے ہیں ضرور کیجیے۔ قرآن اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ خود تقاضا کرتا ہے کہ یاد رکھا جائے اور حفظ کیا جائے۔ لفظ حفظ اب یاد کرنے کے محدود معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ فہم و عمل بھی اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ دوسری زبانوں میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو کہ اس کے مفہوم کو ٹھیک ادا کر سکے۔ اپنے اندر قرآن کے نفوذ کے لیے حفظ ایک ضروری ذریعہ ہے، یہ کوئی مشینی رسمی طریقہ نہیں ہے۔
حفظ ہی کے ذریعے آپ قرآن کو نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ ان الفاظ کے ذریعے اپنے سے ہم کلام ہونے والے کے سامنے کھڑے ہوں تو ان کے معنی پر غور کر سکتے ہیں، مگر اس سے قطع نظر اس طرح قرآن آپ کی زبان پر جاری رہتا ہے، آپ کے قلب میں جاگزیں رہتا ہے اور آپ کے ذہن نشین رہتا ہے، اور آپ کا ہر وقت کا مستقل ساتھی بن جاتا ہے۔ آپ جوں زیادہ حفظ کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ اس کی تلاوت میں آپ کی اندرونی ذات کی شرکت ہوتی جاتی ہے، اور آپ کے ذہن کے لیے اس کا مطالعہ اور مفہوم کو سمجھنا آسان تر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مختلف طرح زور دیا ہے۔ قرآن حفظ کرو، اللہ تعالیٰ اس دل کو عذاب نہیں دے گا جس میں قرآن ہوگا۔ شرح السنہ۔ جس شخص کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ایک اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہے۔ ترمذی۔ قرآن کے لیے آپ نے جو وقت مختص کیا ہے اس کا کچھ حصہ حفظ میں لگائیے، اس سے منظم انداز سے کیجیے، اپنے اہداف کو مدت کے ساتھ مربوط کیجیے۔ آپ کی فہرست میں وہ سب حصے شامل ہونے چاہیے جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً نمازوں میں یا دن اور رات کے خاص اوقات میں تلاوت کرتے تھے، یا جن کی تلاوت کی اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ہدایت کرتے تھے، یا جن کے فضائل کا تذکرہ کرتے تھے۔ جب آپ قرآن باقاعدگی سے پڑھیں گے تو کچھ حصوں میں لامحالہ کشش محسوس کریں گے، اور آپ کو انہیں بھی حفظ کرنا چاہیے۔ یہ چیپٹر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی قرآن کا راستہ کے چیپٹر نمبر 5 میں، مطالعہ و فہم۔ ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔